بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اس سیریز میں ہم سارے نبیوں کا ایک ایک کر کے واقعہ سنیں گے۔ اس سیریز کا حصہ بننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ The story of Prophet آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی، جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی بھی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیرخواہ ہے، بس اس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو اس درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے صدر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور صدر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تمہیں اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔
اللہ نے فرمایا تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور وہی پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔